اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں، کربلا کا ذکر کرنے والوں، اور تذکرہ کربلا میں آنکھوں کو بھگونے والوں، اور غم حسین میں آنسو بہانے والوں، دل کے کانوں سے سنو، غور سے سنو۔ ریگزار کربلا سے آواز آ رہی ہے، مزار عباس سے آواز آ رہی ہے۔ وہ عباس جو پیاسا شہید ہوا تھا، ابھی کیا کیا بتاؤں۔ وہ کربلا کے ریگزار میں عباس علمدار پیاسے شہید ہوئے، جہاں پانی کی بوند نہ تھی، شہید ہوئے، قبر بنی، رب کائنات نے ان کے سر کے قریب خشک ریگزار کربلا سے پانی کا چشمہ کھول دیا۔ آج 1400 سال گزر گئے، 1400 سال، پوری کائنات میں ہر طرف مزار دیکھے ہیں۔ جو مزار حضرت عباس علمدار کا کربلا میں نظر آتا ہے، یہ نشان ہے، یہ اصل قبر انور ایک پورے کمرے کی اونچائی کے مطابق نیچے سیڑھیوں کے نیچے ہے، جو سطح ہے کربلا کے ریگزار کی، اصل قبر انور نیچے، اس دروازے کو تالا لگا رہتا ہے۔ یہ ان کا کرم۔ میں گیا تو عراق کی حکومت نے وہ دروازہ میرے لیے کھولا۔ مجھے خبر نہیں تھی ایمان کی بات، اللہ گواہ ہے، مجھے خبر نہیں تھی، مجھے خبر نہیں تھی۔ کربلا کا گورنر آیا، اس نے کہا اوپر سے آرڈر آیا ہے کہ قادری صاحب اور ان کے ساتھ جتنے مہمان ہیں ان کو اصل قبر عباس پر لے جایا جائے۔ ساروں کو انہوں نے باہر نکال دیا وہاں سے، مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ کیا ماجرا ہے، تاکہ لوگ دیکھیں نہیں۔ دروازہ کھولا، سیڑھیاں اتر کے نیچے گئے تو درمیان میں ریگزار کربلا کی اصل زمین تھی، اس پر عباس علمبردار کی قبر انور تھی، اور یہاں یہاں کندھوں یا سینے تک چاروں طرف چشمے کا پانی بہ رہا تھا۔ پیاسے عباس کی پیاس بجھانے کے لیے اس نے ریگزار سے چشمہ کھول دیا، اور 14 صدیاں گزر گئیں، وہ چشمہ بہ رہا ہے، بند کمرہ ہے، سینے تک ارد گرد پانی ہے، بند کمرہ ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم کہہ رہا ہوں، نہ اس میں کوئی تعفن تھا نہ بو تھی، ایسے لگتا تھا جیسے تازہ پانی بہ رہا ہو۔ حسین تیرے اور تیرے اصحاب کی عظمتوں پہ قربان گیا۔ پھر میں نے اس میں غسل کی، جو کچھ باقی کیا بتاؤں۔ میں تو پنج تن کا غلام